علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کینوں تک دھو لو اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء دو بار دھو کر بھی ہی وضو کیا ہے، اور تین بار بھی ہی، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف، پانی حد سے زیادہ استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرت موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاخانہ مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہو۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی۔ عمرو سے انہوں نے قریب سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمر اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان نے ان یسارا کے بجائے ان شمالہ کا لفظ کا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی دانی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی خواب پہ ہی وحی ہوتی ہے۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وضو کا پورا کرنا اعضاء وضو کا صاف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اسی طرح کے پہلے پانی ایک چلو سے
کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا دائنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس نے اپنا بائیں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر دائنے پاؤں پر ڈالا اور پھر اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بائیں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنب شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دو اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے واسطہ سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسا کی طرف قضاء حاجت کے لیے جاتی اور مناسا ایک کھلا میدان ہے تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ جو دراز قد عورت تھی باہر گئی، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں جوتوں والے پاک پانی والے اور تکیہ والے صاحب نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ دوسری سن سے نظر اور شاذان نے اس حدیث کے شبہ سے مطابق کی ہے۔ انزلہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا وضو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے ادارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے باقی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا کہ خود ناپاک ہے۔ اور یہ حدیث ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنے ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک قرآن پاک کی ایک تلاوت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وعید یہ ان دین یکتمون ما انزلنا من البینات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس مسئلے کو عثمان اور دل بن زید اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 حصے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی دے پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کے ہاتھ کہاں رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کے بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اس مسئلے کو ابن عباس اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دائنا ہاتھ وضو کر کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں
اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام بن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کے نیچے کی جگہ بعید دھویا کرتے تھے۔ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ عذاب ہے۔ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اے ابن جریج، وہ کیا ہے؟ ابن جریج نے کہا میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے، میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسری میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو۔ چوتھی بات میں نے یہ دیکھی جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذوالحج کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے تھے اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہی کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اس رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرحومہ سجادی زینب رضی اللہ عنہا کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل دائنی طرف سے دو اور ایذا وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں دائنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں صبح ہو گئی، پانی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا، تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ عطا بن ابی ربا آدمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے، اور کتوں کے جھوٹے اور ان کے مچھر سے گزرنے کا بیان ظاہری کہتے ہیں کہ جب کتا کسی پانی کے بھرے برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، اور کتے کا جھوٹا پانی تو ہے مگر طبیعت اسے نفرت کرتی ہے، بہرحال اسے وضو کر لیں اور احتیاطاً تیمم بھی کر لیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں انس رضی اللہ عنہ سے یا انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کی اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
تو اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ عطا کہتے ہیں کہ جس شخص کے پچھلے سے یعنی دوپہر سے یا اگلے سے یعنی ذکر یا فرج سے کوئی کیڑا یا جوں کی قسم کا کوئی جانور نکلے، اس سے چاہیے کہ وضو لوٹائے۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں ہنس پڑے تو نماز لوٹائے اور وضو نہ لوٹائے۔ اور حسن بصری نے کہا کہ جس شخص نے وضو کے بعد اپنے بال اتروائے یا ناخن کٹوائے یا موزے اتار ڈالے اس پر وضو نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وضو حدث کے سوا کسی اور چیز سے فرض نہیں ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقا کی لڑائی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص کے تیر مارا گیا اور اس کے جسم سے بہت خون بہا، مگر اس نے پھر بھی رکوع سجدہ کیا اور نماز پوری کر لی۔ اور حسن بصری نے کہا مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور طاؤس محمد بن علی اور اہل حجاز کے نزدیک خون نکلنے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک پھنسی کو دبا دیا تو اسے خون نکلا، مگر آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اور ابن ابی اوفی نے خون تھوکا، مگر وہ اپنی نماز پڑھتے رہے۔ اور ابن عمر اور حسن رضی اللہ عنہ پچھنے لگوانے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پچھنے لگی ہو اس کو دھو لے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تا وقت کا وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں غوث مارنا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کو بو نہ پالے۔ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن سود کے حکم دیا، اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی مش سے روایت کیا۔ اور کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، کچھ ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کے جانب مڑ گئے، اور رفع حاجت کی اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔